جی ہیلو ویورز، میں ہوں قمر چیمہ اپنے یوٹیوب چینل قمر چیمہ کے ساتھ. ویورز، ہمیشہ جب بھی کبھی کوئی انٹلیکچوئل بات کرنی ہو، ظاہری بات ہے، اور کوئی سجیسٹو بات کرنی ہو، سولوشن اورینٹڈ بات کرنی ہو، تو بیرسٹر حامد باشانی صاحب سے بہتر کون بندہ ہو سکتا ہے. تو آج میں نے سر سے دوبارہ کانٹیکٹ کیا اور یہ کہا کہ جی ایک تو 5 فروری ہے، ظاہری بات ہے کہ پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے اور کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا میں موقف پاکستان بتاتا ہے اور ایک ڈسکشن ہوتی ہے. لیکن یہ تو ایک اوور آل چیز ہو رہی ہے، کافی دیر سے پاکستان بات کر رہا ہے. لیکن جو چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے جو کچھ عرصے میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ ظاہری بات ہے وہ پاکستان کی بڑی ایفرٹس کے باوجود بھی انٹرنیشنل کمیونٹی تس سے مس نہیں ہوئی. اور ظاہری بات ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کیا کہہ رہا ہے. گو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں مسلم دنیا بھی آتی ہے اور انہوں نے اس کو پرواہ نہیں کیا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو میں ایک ڈیڈ لاک سمجھتا ہوں. کشمیر کے اوپر بھارت نے اپنا سٹیٹس بھی بدل لیا، 35A 370 سارا کچھ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان سے امن کی باتیں ہو رہی ہیں. اور پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے بھی آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی ریجنل اکنامک گروتھ تبھی ہو سکتی ہے اگر امن ہوگا خطے میں. تو اس حوالے سے میں حامد صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ سر یہ بتائیں کہ کشمیر کا جو پاکستان کا گلوبل سٹانس ہے، جیسے میں نے بتایا کہ وہ تو تس سے مس نہیں ہوا، تو پاکستان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے انڈیا سے تاکہ معاملات جو ہیں وہ کسی سمت چل پڑے. تھینک یو جناب چیمہ صاحب. بات یہ ہے کہ یہ کافی کمپلیکس قسم کا آپ کا سوال بھی ہے اور ایشو بھی ہے، اور اسی کے اندر جو ہے نا وہ کنجی چھپی ہوئی ہے جو اس مسئلے کا حل نکال سکتی ہے، وہ بھی اسی سوال کے اندر ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا، دیکھیں ایز اے بیک ڈراپ کے بین الاقوامی برادری جو ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہی، یا ہمارے اپنے لوگ جو امت مسلمہ کے حوالے سے پاکستان جن کو قریب سمجھتا ہے وہ اس پہ کوئی رد عمل نہیں دے رہے، تو یہ آخر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک اتنی بڑی ریئلٹی ہے نا کہ کیا ہوگا کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا ہو رہا ہے نمبر 1، اور کیا ہوا ہے ماضی میں نمبر 2. کچھ لوگ کہتے ہیں جی چھوڑیں اگلی بات کریں، تو اگلی بات بھی پچھلی بات کو جوڑے بغیر نہیں ہو سکتی، ماضی کے ساتھ بھی کہ کیا کیا ہم ٹرائی کر چکے ہیں، جو چیزیں ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں ماضی میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں جو ہتھیار ہم سمجھ رہے تھے وہ تھا جو ہے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک سپورٹ، جس کو آپ نے ابھی ذکر کیا. تو وہ اتنے برے طریقے سے فیل ہوئی. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بے حس ہو گئی، یا اچانک جو ہے وہ انڈیا نے کوئی ایسا میجک دریافت کر لیا جس کی وجہ سے رائے عامہ جو انٹرنیشنل اوپینین ہے وہ چینج ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دنیا میں ریئلٹیز چینج ہوئی ہیں، بڑی تیزی سے چینج ہوئی ہیں، جن کو ہم نے انکارپوریٹ نہیں کیا اپنی انٹرنیشنل جو آپ کی خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر. اور اس پہ آپ جتنا زیادہ غور کریں گے اتنے زیادہ آپ کو بہت ہی ہنگامہ خیز قسم کی جو ہے نا حقائق ملیں گے جن کو ہم نے اگنور کیا. پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ قطع نظر اس بحث کے کہ درست ہے غلط ہے، کتنا منصفانہ ہے یا غیر منصفانہ ہے، لیکن سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہ 70 سال پرانا ہے. اب 70 سال جو ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی 70 سال قوموں کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتے، یہ بہت ہی گھسا پیٹا فرسودہ قسم کا ڈائلاگ ہے. کوئی ایک قوم آپ مجھے بتا دیں جس کی زندگی میں 70 سال کچھ نہیں تھے. 70 سال میں سوویت یونین جیسی سپر پاور ایمرج ہو کے ڈس اپیئر ہوئی. 70 سال میں دنیا کی لینڈسکیپ، پولیٹیکل، جیوگرافک کیا نہ کیا جو ہے وہ چینج ہو گئی. کولڈ وار آئی، اس کے بعد ایک نیا دور آیا، وہ بھی فیل ہوا. نیو لبرلزم ایمرج ہوا، اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیے. ایک بالکل نئی دنیا نئے حالات کے ساتھ ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہے. ہم پالیٹکس کر رہے ہیں جو کولڈ وار کی پالیٹکس تھی کہ دنیا میں 2 بلاک تھے، آپ کسی ایک بلاک کے ساتھ تعلق جوڑ لیں تو آپ کا کچھ نہ کچھ انٹرنیشنل برادری میں کام چلتا رہتا تھا. آبویسلی پاکستان نے جو راستہ چنا تھا وہ تھا پرو ویسٹرن،
اور پرو کیپیٹلسٹ اور پرو آپ یوں سمجھ لیں کہ جس کو آپ آزاد دنیا کہتے تھے اس زمانے میں، جو کہ ایک قابل اعتراض قسم کا جملہ ہے، لیکن بہرحال چونکہ بولا اور لکھا جاتا رہا ہے ہسٹری میں بہت عرصے تک. تو آپ ایک بلاک کے ساتھ کوئی ایسے نہیں تھے کہ آپ کا تعلق چلے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا برطانیہ یا یورپ کے ساتھ ہے، بلکہ آپ اس بلاک کے اندر پورے طریقے سے آپ کی ایک صحت تھی اور آپ کی ایک سپیس تھی، اور آپ کو ایک طریقے سے اس میں مرج ہو گئے تھے. مثلا جو سیٹو سینیٹو جیسے معاہدے ہیں، یا پاکستان کے ساتھ جو ویسٹ کے اسٹریٹجک معاہدے ہوئے، ڈیفنس کے معاہدے ہوئے، جو اسلحہ تقسیم کرنے یا ترسیل کا جو معاہدے ہوئے، یہ ساری چیزیں اس میں پاکستان کی وہی پوزیشن تھی جو آج کل تقریباً نیٹو کے پارٹنر ممالک کی ہے. لیکن اس وقت دنیا بہت واضح طور پہ دو بلاکس میں تھی، کوئی گرے ایریا درمیان میں نہیں تھا. تو اس میں آپ اتنی بڑے بلاک کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں دنیا کی 50 سے زائد بڑی انفلوئنشل پاور بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی مسئلہ کشمیر لے کے دنیا ہمارے ساتھ ہے. اس میں مسئلہ کشمیر کا کرائٹیریا باقی تمام مسئلوں کی طرح یہ تھا کہ جس چیز کی سوویت یونین حمایت کرتا ہے ہم اس کے مخالف ہیں، اور بلیک اینڈ وائٹ. جس کی سوویت یونین مخالف ہے ہم اس کے حامی ہیں. اور ڈیفینیٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ جو سوویت یونین کی انڈیا کے ساتھ انٹریکشن تھا وہ بہت بڑا واضح تھا، اور اس حد تک واضح تھا کہ سوویت لیڈرشپ نے جا کے سری نگر میں جلسہ عام کیا. بلکہ میں نے جو ریسرچ کی، میرے خیال میں مشرقی یورپ کے علاوہ، اور مشرقی یورپ سوویت یونین ہی سمجھیں، چونکہ ان لوگوں کی ایک رنگ نسل اور کئی دفعہ لینگویجز بھی جو ہے رشین پری ڈومینیٹنگ لینگویج رہی ہے اس سارے علاقے میں. تو اس علاقے سے باہر کشمیر واحد علاقہ تھا جہاں پہ سوویت لیڈر نے جا کے عوام سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مسئلہ کشمیر وشمیر کچھ نہیں ہے، جو کشمیر ہم نے لے لیا یہی ہے، اسی پہ گزارا کریں، اس سے آگے بات مت کریں. اب یہ کیا تھا؟ یہ سوویت یونین نے اس وقت کی سپر پاور کو بلا کے اپنی دھرتی پہ ایک بیان دلوایا، اسٹیٹمنٹ، کہ ہم جو ہے وہ اس سلسلے میں انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کے جواب میں ظاہر ہے امریکہ نے، آپ اس کے اتحادی ہوتے یا نہ ہوتے، اس نے نہیں کرنی تھی. نیٹو نے جو اس وقت کے الائنسز تھے، جو سیٹو سینیٹو وغیرہ، انہوں نے نہ ہی کرنی تھی کہ ہم اس کے خلاف ہیں. تو اس چکر میں ہمارے حکمرانوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ہم نے کشمیر پہ کوئی بہت بڑی انٹرنیشنل حمایت جو ہے وہ حاصل کر لی، وچ واز اے ٹوٹلی ایک فالس قسم کی ایک تھنکنگ تھی یا ہوپ تھی. اب جب سوویت یونین ختم ہوا، نئے سرے سے دنیا میں صف بندی ہوئی، تو دنیا کا انٹرسٹ بدل گیا. اب دنیا میں مسائل اس طریقے سے نہیں دیکھے جاتے کہ اس کا مخالف یہ ہے تو ہم بھی اس کے خلاف ہیں. اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ قسم کے انٹرسٹ یا جو ہے وہ مخالفت کی ایک صورت پیدا ہو گئی. اس حوالے سے انہوں نے بھی ری الائن کیا ویسٹ نے، اور ویسٹ کے لیے یہ جاننا اب کوئی مشکل نہیں، بڑے ذہین اور ویل ریسرچ اینڈ ویل ورسٹ قسم کے لوگ ہیں، ان کو پتا ہے کہ اب ان کے مفادات کوئی سوویت یونین سے نہیں ٹکراتے. روس جو سوویت یونین کے اس میں کھڑا ہے، وہ اس کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے یہ اپنی خارجہ پالیسیز کو ترتیب دیں. تو اس لیے انہوں نے انڈیا کے ساتھ ایک نئی ریلیشن شپ ڈیولپ کی، جس کی وجہ سے شروع میں انہوں نے پاکستان کو بڑے دھیمے لہجے میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی یہ مسئلہ آپ لوگ بات چیت سے حل کریں. اور بعد میں جب پاکستان اس پہ انسسٹ کرتا رہا کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر عربوں کے تھرو یا دوسرے جو آپ کے دوست ممالک ہیں ان کو کلوایا گیا کہ یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ بات چیت سے یہ مسئلہ حل کریں. پاکستان اس پہ انسسٹ کرتا رہا کہ نہیں جی بات چیت سے یہ حل نہیں ہوتا، آپ آئیں اور حل کرائیں. انڈیا کا ڈے ون سے یہ سخت قسم کا سٹینڈ ہے کہ کوئی باہر سے آ کے حل نہیں کروا سکتا، اگر آپ نے حل کرنا ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. اس بنیاد پہ ہمارے معاہدے بھی موجود ہیں، جس میں شملہ جو ہے وہ سارے فہرست ہے، جس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ باہمی تنازعات جو ہیں انکلوڈنگ کشمیر ہم اپنی گفت و شنید سے طے کریں گے. اب یہ پالیسی آپ ذرا دیکھ لیں کہ بنیادی طور پہ یہ کانٹر پروڈکٹیو تھی کہ ہم جو ایجنڈا پش کر رہے ہیں انٹرنیشنل برادری کے لیے، وہ اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، چونکہ ان کی کوئی ریزن نہیں. یعنی پاکستان کے ساتھ ان کا ایسا کوئی انٹرسٹ باقی نہیں رہ گیا.
کولڈ وار کا زمانہ نہیں، پشاور میں آپ کے اڈے نہیں ہیں کہ وہاں بیٹھ کے آپ سوویت یونین کی جاسوسی کریں. تو آپ کیوں یہ کام کریں گے؟ مثلا میں کسی ویسٹرن کنٹری کا پریزیڈنٹ ہوں یا جو بھی ڈیسیجن میکر ہوں، تو وائی آئی وڈ گو دیٹ وے؟ ہے کیا جواب میں مجھے ملے گا کیا کہ جب میں ایک اتنے بڑے ملک کو ناراض کروں گا انڈیا کو، تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا کہ مجھے جواب میں کیا مل رہا ہے. یہ پالیٹکس بہت ہی بروٹل قسم کی چیز ہے. انٹرنیشنل ڈپلومیسی آپ نے دیکھا، لاکھوں لوگ قتل ہو گئے، پیچھے مت جائیں، پہلی جنگ عظیم سے لے کے لوگ گنے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، یہ تباہی و بربادی ہوئی، دنیا کے کئی ملک جو ہے وہ زمین سے نیست و نابود ہو گئے. یہ بروٹل جنگ ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ اس پہ مہربانی کر رہا ہے اور وہ اس کا حامی ہے اور وہ اس کا دوست ہے. یہ لفظ دوست کے وہ معنی نہیں ہے ڈپلومیسی میں جو عام دوستوں میں ہوتے ہیں جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں بین الاقوامی برادری نے، میں سمجھتا ہوں، بہت عزت و احترام کے ساتھ پاکستان کو یہ پیغام دیا کہ بھائی آپ لوگ یہ مسائل آپس میں مل کے حل کریں. اور یہی پیغام انڈیا کو بھی دیا. یہ بات نہیں کہ انڈیا کو کسی نے کہا کہ آپ نہ حل کرو یا گفتگو چین سے نہ حل کرو. چین سے لے کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے انڈیا کو بھی بار بار یہی کہا، لیکن انڈیا اس میں یہ کہتا ہے کہ ہم تو جی پہلے روز سے یہی کہہ رہے ہیں، تو ہمیں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کب انکار کیا کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات سے حل نہیں کرتے. اب یہ بات آپ ذرا بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے آڈینس کے لیے کہ انڈیا کا یہ سٹینڈ ہے انٹرنیشنل برادری میں کہ تو ہم تو اسی پہ زور لگا رہے ہیں بھائی کہ آپ یہ حل کریں، لیکن پاکستان حل نہیں کر رہا. اب اس میں جب وہ دیکھتے ہیں دونوں کو کہ اس کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، اس کی ہے، تو پھر وہ آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں. آپ مجھے پاکستان کی ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس نے گزشتہ 70 سال میں یہ کہا گیا ہو کہ ہم مسئلہ کشمیر پر غیر مشروط طور پہ جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اب اس میں یہ سٹیٹمنٹ اگر آ جائے کہ جی ٹھیک ہے آپ مسئلہ کشمیر پہ ہی بیٹھ کے بات کریں، تو اس کا بالکل ایک ڈیفرنٹ معنی ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر انڈیا سے کوئی بات چیت ہو ہی نہیں سکتی، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انڈیا پہلے مسئلہ کشمیر حل کرے، پھر ہم جو ہے وہ بات کریں گے دوسری چیزوں پہ. جبکہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ بات کریں تو اس میں ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا آپشن ہیں، لیکن آپ بات کی کوئی کنڈیشن نہیں رکھ سکتے. یہ ہے ڈیڈ لاک. یہی بات ہے، بالکل صحیح کہ یہ ڈیڈ لاک ہے. اب اس ڈیڈ لاک کو آپ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے. آپ تب توڑ سکتے ہیں کہ آپ یہ امید چھوڑ دیں کہ بین الاقوامی برادری ہماری پشت پہ کھڑی ہے. یہ جو جھوٹا ڈائلاگ ہے، ہم نے جو ہے وہ کامیاب دورہ کر لیا باہر کا، یہ بہت بڑا جھوٹا ڈائلاگ ہے. یا یہ کہ جی ہمارے جو ہے وہ امت مسلمان جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہمارے ساتھ کھڑی ہے، یہ جھوٹا ڈائلاگ ہے. انڈیا جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کمپلیٹلی جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے. یہ کل پرسوں بھی ایک سٹیٹمنٹ تھی آپ کے وزارت خارجہ کی، ہم نے انڈیا کو دنیا میں جو ہے وہ ننگا کر کے رکھ دیا ہے. یہ سارے جھوٹے ڈائلاگ ہیں. یہ جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو فالس ہوپ دے رہے ہیں جناب. ہم کوئی غلط لڑائی نہیں لڑ رہے، ہم کوئی جال سازی نہیں کر رہے، ہم کوئی فراڈ نہیں کر رہے کہ ہم جھوٹے بیانات پہ تکیہ کریں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاز درست ہے، ہماری لڑائی صحیح ہے، ہمارے ساتھ یہ انصاف نہیں ہوا یا یہ ہو گیا، تو پھر آپ سچی بات کیوں نہیں کرتے؟ اور سچی بات آپ یہ کریں کہ بھائی دنیا اس معاملے میں نہیں آئے گی ہمارے ساتھ. اور یہ ایک دفعہ شاہ محمود قریشی نے غالباً کسی طریقے سے، لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا مظفر آباد میں کہ دنیا اس معاملے میں ہمارے ساتھ نہیں آئے گی، کوئی ہمارا استقبال کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہے. تو یہ بات اگر ہم لے کے چلیں، اور یہی بات عمران خان صاحب نے بھی کہی تھی کہ دنیا جو ہے وہ ہمارے معاملے کو سمجھنے میں ناکام ہے، حالانکہ یہ سمجھ کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا سمجھتی ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم یہ مانیں سب سے پہلے کہ یہ مسئلہ انٹرنیشنل انٹرونشن، انٹرنیشنل لابنگ اور انٹرنیشنل پریشر کے نتیجے میں حل نہیں ہوگا. اس پہ آپ اگر دیکھیں، میں نے کئی دفعہ بات کی، یہ امریکی پریزیڈنٹ ایک ایک کر کے میں نے ان کے سارے ڈاکومنٹ جو ڈی کلاسیفائی ہیں ان سے میں نے کوٹیشنز دی تھی کہ کوئی ایک قابل ذکر امریکی صدر نہیں رہا ہے جس نے پاکستان کے کسی حکمران سے یہ وعدہ نہ کیا ہو، رائٹ فرام ایوب خان سے لے کے بلکہ لیاقت علی سے، کہ جی ہم مسئلہ کشمیر میں ثالثی کا کردار ادا کریں گے اور انڈیا سے کہیں گے کہ وہ مسئلہ کشمیر حل کرے.
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں US پریزیڈنٹس کی میں صرف بات کر رہا ہوں، یورپ جو کہ یونین سے پہلے تھا، ان کے انڈیویجول کوئی ملک ہی ایسا ہوگا جس نے یہ بات نہ کی ہو، سب نے یہ بات کی، لیکن یہ بات قابل عمل نہیں ہے یہ انٹل آپ نے دیکھ لیا پریزیڈنٹ ٹرمپ تک، کہ انہوں نے بھی ایک اسی طرح کی بات کی تھی جس کی مذاق اڑائی گئی انڈیا کی طرف سے، اور انہوں نے اس کو اوٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ آخر وہ کون سا آپ کے پاس گیدڑ سنگھی جس کو کہتے ہیں کہ ہے، جس کو آپ گھمائیں گے تو یہ بین الاقوامی پاورز جو ہیں وہ آپ کی پشت پہ کھڑی ہو جائیں گی؟ یہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف فارن افیئرز، ہی بتا دیں مجھے کہ ایسا کون سا کام ہم کریں گے جو ہم نے 70 سال میں نہیں کیا تو یہ دنیا ہمارے پیچھے کھڑی ہو جائے گی، اور جب دنیا ہمارے پیچھے کھڑے ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں تو یہ جھوٹ بولنا ہم کب چھوڑیں گے تاکہ لوگ اپنی قوت بازو پہ اور اپنے آپ پہ بھروسہ کر کے اپنے کاز کو خود اٹھائیں؟ بالکل صحیح ہے، آپ نے بڑی ایک کمپریہنسو انڈرسٹینڈنگ دی ہے، اور جو آپ نے یہ کہا کہ جی ہمیں وہ جو نئی ریالٹیز ہیں جو انٹرنیشنل سسٹم کی تبدیل ہونے کے بعد ان کو انکارپوریٹ نہیں کیا اس سولوشن میں کہ کشمیر کو کیسے سالو کیا جائے، اور آپ نے، میں بھی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جب انڈیا میں کہتا تھا اور پہلے اکانومی پہ بات کریں، کشمیر پہ بعد میں بات کر لیں گے، تو ہم نے اکانومی کو اگنور کیا اور ہم کہتے تھے نہیں پہلے کشمیر پہ بات کرو پھر کوئی اور بات کریں گے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے کہا کہ چلو پہلے اکانومی پہ بات کرتے ہیں، وہ نہیں کہتے پہلے دہشت گردی پہ بات کرو۔ سو انہوں نے جو ایک وہ ٹیبل ٹرن کر دیا ہے، سو وہ ظاہری بات ہے the ball is not in our court, the ball is in their court، کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اس میں ہمیں میں ایبسولوٹلی ایگری آن دس کہ یہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے اس میں ہماری جو اسپیس ہے وہ شرنک ہوتی جا رہی ہے، بیکاز ہمارا جو ایک گلوبل کلاؤٹ ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ بہادر چلا گیا ہے، تو ہمارا تو امریکہ واشنگٹن میں بھی وہ نہیں رہا، بلکہ اگلے دن آپ کو پتہ ہے کہ جو اینٹنی بلنکن ہے، جو نئے سیکٹری آف اسٹیٹ ہیں، ان کی جو ٹویٹ آئی پاکستان اور بھارت کے حوالے سے، بھارت سے انہوں نے کہا جی کہ ہم تو بڑے اچھے بات کریں گے اور بڑا وہ کریں گے، ڈائلاگ ہوگا اور انڈو پیسفک پہ ڈسکشن ہوگی، اور میں نے اپنے فرینڈ جے شنکر سے بات کی پاکستان میں والے میں، ان کی جو پہلی ٹویٹ تھی انہوں نے کہا جی عمر سے شیخ کو آپ نے کیوں چھیڑا؟ میں نے پوچھا اپنے فارن منسٹر سے۔ تو مطلب ہمیں تھوڑا سا ان ڈیپتھ چیزوں کو دیکھنا ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈومیسٹک چیزوں میں تو پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری گلوبل آؤٹ لک کیا ہونی چاہیے اور دنیا کو ہمیں کس طرح دیکھنا چاہیے۔ وہ انفارچونیٹلی ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا جو مرضی ہم جو ہے نا وہ کریں۔ خیر اینی ہو، یہ بھی ایک اور ڈسکشن ہے۔ سر جو اگلا اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ تو ہو گیا ایک گلوبل آپ نے جو ایک سٹرکچر کھینچا اور اس میں کشمیر ایشو اور پاکستان اور بھارت کی جو چینجنگ پوزیشن میں ہمارا ان چینجڈ پرسپیکٹو نے ہم اسی کے نیچے آ گئے، بیسیکلی دس از واٹ آپ نے ایک اپنا سارا وہ کیا۔ سر اگلا جو پوائنٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو پرسپشن بھارت میں ہے، لیو اسائڈ دا انٹرنیشنل کمیونٹی، یہ جو بھارت میں پرسپشن ہے پاکستان کے بارے میں، اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ کہ وہ دیکھیں نا، انہوں نے ایک بوگی لگا دیا جی پاکستان دہشت گردی کراتا ہے، پاکستان دہشت گردی کراتا ہے، جبکہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ ابھی بھارت پاکستان میں دہشت گردی کراتا ہے، کیونکہ جو کشمیر میں تھا انہوں نے فریڈم سٹرگل کو دہشت گردی میں بدلا دیا، اور وہ اپنے 9/11 کے بعد وہ کامیاب ہو گئی یہ پیغام دینے میں دنیا میں۔ سو ہاؤ کین وی چینج دس پرسپشن ان انڈیا؟ اور میں نے جیسے ریفر کیا کہ یہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم اپنا جو ہینڈ آف پیس ہے وہ ہر طرف پھیلانا چاہتے ہیں، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر ایشو کی اتنی جو کانسٹیٹیوشنل چینجز ہونے کے باوجود پاکستان یہ آفر دے رہا ہے اور بات کر رہا ہے، سو یہ پرسپشن بھارت میں کیسے بدل سکتی ہے پاکستان کے بارے میں؟ چیمہ صاحب دیکھیں، آپ کے جو سوال اتنا کمپریہنسو ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہی جواب ہوتا ہے، لیکن یہ میں آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیں جس طرح ہم نے فارن افیئرز کے حوالے سے اس کا کیا نا، یہ انڈیا میں پرسپشن ہے کہ نہیں اس کو چھوڑیں، اس کو چینج کرنے کی بھی قطعاً ضرورت نہیں، چونکہ اس محاذ پہ بھی یا اس باب میں بھی ہمارا جو سٹینڈ ہے، جو پاکستان کا آفیشیلی سٹینڈ رہا ہے، وہ یہ رہا ہے کہ جی ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ بلیم گیم چھوڑیں کہ انڈیا کہتا ہے پاکستان دہشت گردی کرا رہا ہے اور پاکستان روز ثبوت لے کے آ رہا ہے کہ انڈیا کرا رہا ہے۔ پچھلے عرصے میں جو 2 CA انہوں نے تیار کیے تھے، یونائٹڈ نیشن کو ہینڈ اوور کیے،
اس میں انہوں نے ایک اچھا خاصا لمبا چوڑا ڈیٹا دے دیا کہ یہ دیکھیں جی ہمارے پاس پروف ہیں. اب پتہ نہیں اس پہ کیا پروسیڈنگ ہو رہی ہے. لیکن یہ بلیم گیم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ محض پرسپشن کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کی طرف سے آپ نے خود مثال دی مثلا عمر شیخ کی, کہ کل ہم پاکستان کے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جی ان کو رہا کریں یا ان کو مراد دیں, یا جو بھی انہوں نے جس طرح کا ڈیسیجن کیا, جس پہ ظاہر ہے ایک انٹرنیشنل ری ایکشن ہوا. تو اب اس طرح کی جب آپ حرکتیں کریں گے تو انڈیا میں کس قسم کا پرسپشن جو ہے وہ کریٹ ہوگا. پہلی بات یہ ہے, یا تو ہم یہاں کچھ نہ ہو رہا ہو نا تو انڈیا کی طرف سے ایک بات آئے تو ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں یہ عمر شیخ صاحب جو ہیں یہ وہ آدمی ہے جو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک آدمی انگلینڈ سے چل کے تو جا کے پاکستان میں اور وہاں سے باسنیا میں اور وہاں سے افغانستان میں اور وہاں سے کشمیر میں جہاد لڑتا ہے, اور وہ کوئی اس بات کو چھپاتا نہیں بلکہ اس کو وہ اپنے اوپنلی ایک فخر اور غرور کے طور پہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے. انڈیا میں اس پہ اوپر دہشت گردی کا مقدمہ چلتا ہے جو صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے. جس کو آپ جہاد کہتے ہیں ظاہر ہے اس کو انڈیا دہشت گردی کہتا ہے, اور اس پہ دنیا متفق ہے. انفارچونیٹلی آپ کے جہاد کو کوئی جو ہے وہ نان وائلنس کا نام نہیں دے سکتا, اس کو دہشت گردی ہی کہا جائے گا, چونکہ ہمارا ایک مذہبی عقیدہ ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن لوگوں کا تو نہیں ہے نا. لوگ تو دیکھتے ہیں کہ ایک ایکٹ آف وائلنس فار پولیٹیکل پرپز یا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو ہے وہ دہشت گردی ہے. اب یہ دہشت گردی میں جا کے چارج ہو گیا, جس کو وہ جہاد کہتا ہے پاکستان میں, اس کو ایک خاص سیکشن کے اندر ایک ہیروئک ٹائپ قسم کی پرسنالٹی بنا کے ڈیولپ اس کو اور مسعود اظہر کو کیا گیا. جب جہاز اغوا ہوا, جہاز اغوا ہونا جو ہے وہ ظاہر ہے ایکٹ آف ٹیرر ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ صاحب جو ہیں ریلیز ہوئے اور پاکستان میں آ گئے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کیا یہ لازم نہیں تھا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جاتا یا فرد جرم عائد کی جاتی؟ چلو دہشت گردی نہیں, لیکن یہ انڈیا میں جانا اور جہاد کرنا اور یہ ساری اور وہاں سے بھاگنا اور یہ اس پہ مختلف دفعات جو ہیں وہ لگتے ہیں, لیکن ان کو ٹوٹل کسی طرح کی کوئی پوچھ گچھ ہوئی ہوگی خفیہ طور پہ, لیکن آن ریکارڈ عدالتی پروسیس میں کچھ نہیں ہوا. تو جب آپ اس طرح کسی کو ڈیل کریں گے جس میں کہ دو آدمی آتے ہیں, میں آپ کو ایک ان دونوں کی مثال دے دیتا ہوں جو کہ یہ ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ نے کیا. مولانا مسعود اظہر صاحب آ کے یہاں پہ ایک نیٹ ورک بناتے ہیں, اوپنلی بناتے ہیں, جس کے اندر رہ کے وہ جہاد کا, جس کو ٹیررزم کہا جاتا ہے, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, پرچار کرتے ہیں, اس کی لوگ بھرتی کرتے ہیں, چندے کرتے ہیں, پورا ایک آن گراؤنڈ ان کا نیٹ ورک کام کر رہا ہے. آپ ان پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے, ان کو نہیں روکتے, کوئی کسی طرح کی گرفتاری کوئی چیز جو ہے انٹل کہ آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی آ کے آپ کا ڈور ناک کرتی ہے کہ بھائی صاحب یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, اور آپ مجبور ہو کے ایف اے ٹی ایف کسی اور چکر میں آ کے تو مان دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ نیٹ ورک دہشت گردی کا تھا, ہم نے روک دیا. 30 سال سے کمیونٹی آپ کو کہہ رہی ہے انٹرنیشنل کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ کر رہے ہیں. آپ کبھی چین کو استعمال کرتے ہیں, کبھی کسی دوست کو استعمال کرتے ہیں انٹرنیشنل فورم پہ, اور چین جیسے ملک سے آپ نے بیان دروایا کہ یہ آدمی جو ہے دہشت گرد نہیں ہے. اسی طرح دوسرا آدمی یہ عمر شیخ جو ہے وہ آ کے ایک جرنلسٹ کو قتل کرتا ہے. اب اس کا کیا موٹیو ہے, کتنا مقدس ہے, یہ تو بحث ہی اس پہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کو جناب آپ 20 سال بعد کہتے ہیں جی یہ بے گناہ ہے, جی اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں. تو اس سے پھر دنیا میں کہاں پہ آپ کو کوئی کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ آپ دہشت گردی یہاں پہ جو ہے ان کو شیلٹر بھی حاصل ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے, ان سے تعارض برتا جاتا ہے, ان کو سپیس دی جاتی ہے, یا ان کو جان بوجھ کے چھٹی دی جاتی ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں. تو آپ اس کو کہتے ہیں جی انڈیا میں جو پرسپشن ہے اس کو کیسے بدلا جائے؟ تو اس کو ایسے بدلا جا سکتا تھا کہ مسعود اظہر کو آتے ہی جو ہے وہ چارج کیا جاتا دہشت گردی میں, اور یہ عمر شیخ صاحب کے بارے میں کوئی یہ ہیومینیٹیرین اور ہیومن رائٹس کے ایشو نہ اٹھاتے. پاکستان میں آپ نے سیاستدانوں کو اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ اٹھا کے غائب کر دیا, تو ہیومن رائٹس کا ایشو نہیں اٹھا. تو ایک ناؤن قسم کا انٹرنیشنل دہشت گرد جو ہے اس کے بارے میں کورٹ کو دورے پڑنے شروع ہو گئے کہ جناب یہ تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی, 20 سال سے بندہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کو کنیکشن ثابت نہیں کر سکے. یہ چیزیں جب ہم کریں گے, یعنی اس کا دوسرا مطلب سمپلی یہ ہے کہ یہ پرسپشن تب چینج ہوگا
جب واقعی پاکستان میں جس طرح کے عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان کی دھرتی کو کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ریپیٹڈلی پیچھے جتنے حکمران آئے انہوں نے بھی مختلف الفاظ میں سب سے نمایاں اور واضح اعلان تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کا تھا، جو انہوں نے انڈیا میں بھی کیا. آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا، وہ فنکاروں کے سامنے جو انہوں نے بڑے جوش میں آ کے کہا تھا کہ میرے دور میں ایسا نہیں ہوگا. تو یہ اگر آپ کر لیں تو یہ صرف ایک دن میں چینج ہو جاتا ہے. تیسری بات آپ نے کہی جی، باجوہ صاحب نے فرمایا کہ ہم جی ہاتھ ملاتے ہیں. جناب جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وداؤٹ انویٹیشن طیارے پہ بیٹھ کے تو دلی چلے گئے تھے، اور جا کے راجیو گاندھی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے سرگوشیوں میں ڈپلومیسی کی تھی، جس کو ہمارے دانشوروں نے یہ نام دیا کہ انہوں نے ان کے کان میں کہا تھا کہ اگر انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم بم پھینک دیں گے. حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہی تو پرابلم ہے ہمارے، کہ ہم اس طرح کے لوگ ہمیں لیڈ کرتے ہیں انٹلیکچولی بھی اور پولیٹیکلی بھی. تو وہ جنرل ضیاء کیوں گیا تھا کہ وہ اس کو وار کو اوائڈ کرنا چاہتا تھا، چونکہ اس کی پوزیشن اتنی کمزور تھی اس وقت، ملک پہ قبضہ کر کے ڈیموکریسی کو قتل کر کے، اور اس ظلم و تشدد کا جو اس نے بازار گرم کیا ہوا تھا، دنیا اس کے ساتھ ناراض تھی. تو جنگ ہوتی تو ممکن ہے پاکستان کے ساتھ بہت ہی سخت قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، انٹرنیشنل پابندیاں بھی ہوتی، مارشل لا تھا، ایوری تھنگ رائٹ. تو اس نے ایک ڈپلومیسی کی اور کہا کہ جی ہم امن چاہتے ہیں. اگر جنرل ضیاء الحق امن چاہ سکتا ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی امن چاہ سکتا ہے. یہ ایک سیدھی بات ہے. اس کے بعد مشرف صاحب کو دیکھیں کہ مشرف صاحب نے جو اتنا زبردست قسم کا سٹینڈ لے لیا تھا، آگرہ چلے گئے، اوپنلی پریس پبلیکیشنز ایوری ویئر انہوں نے کہا جی کہ وی آر فار پیس، مذاکرات کرتے ہیں، واجپائی صاحب سے ملتے ہیں، یہ ساری چیزیں. دس از ناٹ فرسٹ ٹائم. محض یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ہم ہر طرف ہاتھ ملانا چاہتے ہیں. آپ جو واضح طور پہ کوئی قدم تو اٹھائیں. نہیں جی میں اس میں مجھے یہ بتائیں سر، پہلی بات تو میں سمجھ لوں کہ مسعود اظہر اور عمر شیخ کا تھوڑے کیسز ڈفرینٹ ہیں، بٹ اینی ہاؤ موونگ فارورڈ فرام دس، مجھے یہ بتائیں کرتارپور صاحب جو کوریڈور کھولا تھا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، یہ امن کے لیے نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیں سر کہ عمران خان صاحب ویٹ کرتے رہے پورا سال نریندر مودی سے ڈائلاگ کرنے کے لیے، تو یہ امن کے لیے آپشن نہیں ہے ابھی. اور میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کی، دیکھیں میں سولوشن اورینٹڈ ڈسکشن کر رہا ہوں نا سر، تو آپ کا کیا خیال ہے اس سارے پروسیس میں، یہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کے کوئی گریونسز نہیں سر بنے؟ اگر ہم ایک پارٹی کی بات سنیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں پاکستان کو کرنی چاہیے. اب ظاہری بات ہے اگر جنرل ضیاء الحق نے کچھ کہہ دیا ہے تو وہ تو اس کو تو بہت ساری فوج بھی نہیں ایگری کرتی کہ جنرل ضیاء الحق جو کرتا رہے ٹھیک کرتا رہے، اس کو تو کوئی پاکستان، اب دیکھیں نا ایک بندے نے کچھ کر دیا تو اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو تھا وہ ٹھیک تھا. بھائی دس از اے چینجڈ ورلڈ. تو آج کا جو چیف ہے اس کا تو ایک اور موقف ہے، اور وہ تو بات کرنے کے لیے بات کر رہا ہے کہ اور ڈائلاگ کرے. سو ہم اس کو ضیاء الحق سے کیسے میچ کر سکتے ہیں؟ اسی سوال میں سر میں سمجھتا ہوں کہ جو باجوہ صاحب بات کر رہے ہیں، کیا پاکستان کی گریوینسز نہیں ہے اس وقت؟ پاکستان کی بہت گریوینسز ہے. افغانستان کے ساتھ یہ جو باڑ ہم لگا رہے ہیں کس چیز کے لیے لگا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے افغانستان میں بہت پیسہ پھینکا جا رہا ہے انسٹیبلٹی کے لیے. بلوچستان میں جو سی پیک کے حوالے سے جو یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ فوج کہہ رہی ہے اور یہ ریٹرک ہے، اس میں حقیقت ہے. کلبھوشن یادو کوئی آسمان سے تو نہیں آیا سر، وہیں سے پکڑا گیا، وہیں ہوا ہے. سو گریوینسز تو پاکستان میں بھی ہیں، لیکن جو بھارت کی پرسپشن چینج کرنے کی بات ہوتی ہے تو بیسیکلی that tantamounts to find the common ground to talk and to move forward. So rather ہم یہ کہیں کہ جی ان کی پرسپشن ہم نے بدلنی ہے، ہمارے گریوینسز بھی تو انہوں نے ایڈریس کرنے ہیں نا، کیونکہ ہم کشمیر کا سٹیٹس بدلنے کے باوجود بھی یہ بات کر رہے ہیں. گو کہ ہماری گلوبل وہ نہیں ہے کہ کشمیر کے والے سے سنی جا رہی، لیکن ہم سٹینڈ سٹل اینڈ لمبو میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی تسی بھی چپ تسی بھی چپ، لیکن ایون دین وی آر موونگ فارورڈ. سو یہ جو موونگ فارورڈ کا آئیڈیا ہے، یہ عمران خان، میں پیچھے کی بات نہیں کر رہا، میں 2018 آنورڈ کی بات کر رہا ہوں. یہی آپ دیکھ لیں کہ عمران خان اینڈ آفٹر ورڈز دیکھ لیں یہ 2 سال کی کیا تبدیلیاں، اور بھارت کا رویہ دیکھیں تو پاکستان کی گریوینسز بھی سر تو ایڈریس ہونے چاہیے نا. بالکل چیمہ صاحب 100% صحیح کہتے ہیں آپ، ایڈریس ہونے چاہیے. یہ جو میں نے جنرل ضیاء صاحب یا مشرف صاحب کا حوالہ دیا نا، وہ اس میں نہیں، میں نے اس لیے دیا کہ ماضی میں جنرل اس سے زیادہ
امن کی بات کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان نے تو کنفیڈریشن کا فارمولا پیش کر دیا تھا. یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کے جو ملٹری باسز ہیں وہ ہمیشہ جنگ کی بات ہی کرتے ہیں، بلکہ وہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کئی دفعہ فارمولے بھی پیش کیے، امن کی بات بھی کی، دورے بھی کیے بغیر کسی پروٹوکول کے، سب کچھ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ باجوہ صاحب نے ہاتھ بڑھانے کی بات کی، لیکن یہ صرف باتیں ہیں. جب تک آپ پالیسیاں چینج نہیں کرتے نا، یہی تو انڈیا کا آپ کہتے ہیں اس کو پاکستان کو بھی فیئرلی ٹریٹ ہونا چاہیے، اور میں اس پہ 100% بلیو کرتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو ذرا اس طریقے سے دیکھیں کہ انڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ یہ ڈیلیور نہیں کرتے دہشت گردی کے فرنٹ پہ کہ آپ واقعی سیریس ہیں اور اقدامات کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، اس وقت اب اس پہ بات نہیں ہو سکتی. یہی ہے نا جو ان کا آفیشیل سٹینڈ ہے. تو آپ نے سیریسلی کیا ڈیلیور کیا جب کل آپ کے سپریم کورٹ نے ایک دہشت گرد کو بے گناہ قرار دینے کی کوشش کر دی؟ یا آپ کا جو مسعود اظہر کی میں نے بات کی، ان کے کیسز ڈیفینیٹلی ڈیفرنٹ ہیں، لیکن میں اوور آل بات کر رہا ہوں. اب اس میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے جو گریونسز ہیں وہ اپنی جگہ ان کی بھی آپ نفی نہیں کر سکتے. مثلا جو انہوں نے انٹروینشن کی بات کی انڈیا کی مختلف جگہوں پہ، پاکستان کے مختلف علاقوں میں، بلوچستان میں یا گلگت بلتستان میں جو فائنینسنگ کے انہوں نے پروف دیکھے ہیں، یا دہشت گردی کے حوالے سے جو انہوں نے کہا، یا یہ جو باڑ لگا رہے ہیں کہ وہاں پہ انڈین ایمبیسیز ہیں جو فائنینسنگ میں انوالو ہیں، یہ آپ کی بات جو ہے وہ بالکل درست ہے، اور یہ اپنی جگہ ڈسکس ہو رہی ہے انٹرنیشنل حلقوں میں. یہ جو دوسیے میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ پاکستان نے یہی پیش کیا کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، جس میں گلبھوشن بھی شامل ہے. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ ہم بجائے یہ، تو میں یہی کہوں گا نا، دونوں طرف سے بلیم گیم ہو گئی نا کہ جی آپ نے یہ کر دیا تو ہم نے یہ کر دیا، تو یہ موونگ فارورڈ تو نہیں ہوا. موونگ فارورڈ یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب یہ دونوں معاملات، مثلا پاکستان یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ پہ ہمارے 20 سال سے یہ الزامات ہیں، تو ہم جو ہے اس کو ڈیلیور کرتے ہیں، پاکستان میں کوئی دہشت گردی کی کسی کو اجازت نہیں ہے، تو اس میں آپ پریکٹیکلی پروف بھی تو کریں. اب اچانک آپ کے کورٹ جو ہیں آزاد ہونا شروع ہو جائیں. دہشت گردی کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جب طالبان پاکستان میں دہشت گردی میں انوالو تھے تو اچانک کچھ کورٹوں کو دورہ پڑ گیا تھا ہیومن رائٹس کا، جنہوں نے پوری زندگی میں لفظ ہیومن رائٹس اپنے منہ سے ہی نہیں نکالا. ان کو دہشت گردوں کے ہیومن رائٹس متاثر ہوتے نظر آ گئے تھے مشرف کے دور میں، اور ادھر سے جو ہے وہ حکومت جن طالبان کو دہشت گردوں کو گرفتار کرتی تھی وہ ان کو شام کو رہا کر دیتے تھے کہ جی یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. یہ ہمارے ججز کتنے آزاد ہیں ہمیں پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے. تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے ہم کر کیا رہے ہیں. بھائی عمر شیخ پہ ہیومن رائٹس کہاں سے آ گیا؟ پاکستان میں کتنا ہے کہ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن آلریڈی موجود ہے. بالکل، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. آئی اسٹینڈ وٹ یو آر سیئنگ کہ عمر شیخ کے حوالے سے تو میرا بڑا سیریس موقف ہے کہ بھائی اس کو آپ نے کیوں کر کے، اور اس موقع پہ جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن آفس سنبھالا ہے تو آپ نے ٹرمپ نے ٹویٹ پہلی کیسی کی تھی اور بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے پہلی ٹویٹ کر دی، کو تھوڑی ہمیں عقل بھی ہونی چاہیے. بٹ لیکن سر، حافظ سعید کو سزا ہو رہی ہے، لکھوی جیل میں ہے، ان کو سزائیں ہوئی ہیں. ریسنٹلی اگر بھارت کے حوالے سے بات کی، مسعود اظہر کے حوالے سے بھلے ایف اے ٹی ایف کے لیے اور واٹ ایور کیس، جو گجرانوالہ کی ایک کورٹ ہے اس نے کوئی سمن وغیرہ جاری کیے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر صرف یہ کہہ دیا جائے، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ کنفیوژن رہی ہے، اور یہ اس کا میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل لیڈرشپ کنفیوز رہی ہے کہ جو ویسٹرن بارڈر پہ ہم نے جو دہشت گرد تنظیمیں تھی وہ تو ہم ان کو دہشت گرد کہتے تھے، لیکن جو ایسٹرن بارڈر والے تھے ان کو ہم جہاد کہہ رہے تھے کہ وہ جہاد کر رہی ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ ایک اس کا تھا، لیکن ان کے اوپر جب گلوبل کیسز آئے، یو این ایس سی کی جو یو این ایس سی 1267 ریزولوشن تھا اور 1310 یا کوئی اس طرح کا تھا، تو جو یونائٹڈ سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن تھے، اب پاکستان اس پہ امپلیمنٹ ہوا ہے، سزائیں ہوئی ہیں، لوگ جیلوں میں ہیں. سو یہ میرا آخری سوال ہی ہے کہ یہ نہیں سمجھتے یہ پرسیپشن بدلے گا، لیکن گریونسز پہ ہمارے بھی تو ایڈریس ہونے چاہیے. بالکل درست بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جہادی لوگوں کو سزا ہوئی نا، اس پہ میں نے بار بار کہا کہ یہ 100 جوتے اور 100 پیاز، یا میرے خیال میں محاورہ 100 پیاز اور 100 جوتے، یا جیسے بھی آپ اس کو پٹ کریں، وہ والا معاملہ ہے. یہ جا کے انہوں نے ان کو اس وقت سزائیں دینی شروع کی جب ایف اے ٹی ایف میں جا کے مسئلہ جو ہے وہ پھنس گیا.
جب انڈیا یا انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو کہہ رہی تھی کہ بھائی یہ لوگ انٹرنیشنلی ریکگنائز قسم کے ٹیررسٹ ہیں، ان کو آپ ڈیو پروسیس میں ڈالیں، میں نے کبھی سزا کا مطالبہ نہیں کیا، میں کہتا ہوں ڈیو پروسیس میں ڈالیں، ان کو چارج کریں، ان کو کھلی عدالتوں میں پیش کریں، ان کو جو ہے وہ ڈیفنس کا پورا موقع دیں، اور ان کو باقاعدہ ڈیو پروسیس کے اندر یہ ثابت کریں کہ یہ جائز ہیں یا غلط ہیں، یا ان پہ جو چارجز ہیں۔ کوئی بھی یہ ذی شعور آدمی مطالبہ نہیں کر سکتا کہ حافظ سعید کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیں۔ ہم کہتے ہیں ڈیو پروسیس میں ڈالیں، آپ نے نہیں ڈالا، آپ نے انتظار کیا، اور جب آپ کو واضح طور پہ دھمکی ملنی شروع ہو گئی انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ ہم آپ کو بلیک لسٹ کر رہے ہیں فائنینشیل ٹاسک فورس اور اس میں، تو آپ نے ان کو جو ہے ہیسٹلی ایسی ادھر ادھر کر کے سزائیں دے دی، جس پہ ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ آزادانہ طور پہ رابطوں میں ہیں، لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، جیسے عمر شیخ کا ایشو آ گیا کہ ان کے ہمدرد اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان لوگوں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں، دہشت گردوں سے؟ آپ ان کو کیوں ایسٹ سمجھتے ہیں؟ اب بھی آپ کیوں نہیں کلین اپ ہو کے باہر آتے کہ بھائی وی آر ریڈی ٹو گو؟ اب اس میں آپ نے سوال یہ کیا تھا نا، لیٹ می سم اٹ اپ۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان اس پہ ڈیلیور کرے وداؤٹ اینی ایف اینڈ بٹ اینڈ یہ ساری کنڈیشنلز، اور یہ دوسری تیسری کلیئرلی کہ آج کے بعد اس ملک میں کوئی دہشت گرد جو ہے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، فائنینشیل، پولیٹیکل، انٹلیکچوئل، نتھنگ۔ اور یہ کوئی انڈیا یا انٹرنیشنل دنیا کو اس کا فائدہ نہیں، اس کا فائدہ صرف اور صرف پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو ہے، ان دا لانگ رن بھی اور شارٹ ٹرم بھی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ یہ انٹرنیشنل چکر سے نکلیں کہ دنیا ہماری پشت پہ کھڑی ہے، آپ اس چکر سے نکلیں کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز جو ہیں وہ ہمیں آزاد کرائیں گی یا کشمیر لے کے ہمیں دے دیں گی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ دلدل سے نکلیں، فرسودگی سے نکلیں، اور وہ جو آپ سٹاک ہوئے ہیں ان سٹاک ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جو ہے نا اینگر جو پڑا ہوا ہے کورٹ میں، اس کو نکالیں، ان سٹاک ہوں، تاکہ موو کریں فریلی، اور آپ ایک فریش مائنڈ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں کہ لیٹس ٹاک۔ اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ بر صغیر کے کروڑوں لوگوں کا مقدر اسی عمل کے اندر جو ہے وہ پوشیدہ ہے کہ لیٹس ٹاک۔ دونوں طرف غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں طرف لوگوں کی ضروریات ہیں، یہ کشمیر دونوں کے لیے کوئی اتنی بڑی کوئی ناگزیر قسم کی چیز نہیں۔ اس میں 20 آپ وے فارورڈ کی بات کر رہے ہیں، ہم 20 فارمولے پیش کر چکے ہیں کہ کشمیر کو آپ ایک بفر سٹیٹ کے طور پہ، ایک نو مین لینڈ کے طور پہ ایکسپٹ کر لیں، جس میں دونوں انڈیا پاکستان آئیں جائیں گھومیں پھریں، جس طرح مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے میں تھا، اور وہ تجارت کریں، کھلی جو ہے بارڈرز کھولیں، ایوری تھنگ۔ لیکن یہ جو آپ نے فوکس کیا ہوا ہے کہ ہم نے نہ کسی کو کھیلنے دینا ہے نہ کھیلنا ہے، یہ اب نہیں چلے گا۔ کولڈ وار ختم ہو گئی۔ میں آپ کو بتا دوں، جن لوگوں کو وہ پن کر رہے تھے نا اپنی ہوپ امریکہ میں تبدیلی سے، ان کو بھی اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے کہ امریکہ کبھی اس طریقے سے تبدیل نہیں ہوتا، وہ چھوٹی موٹی کاسمیٹک چینجز آتی ہیں، امریکہ واپس اپنے اسی پہ جائے گا، اور اس کے مفادات اب انڈیا کے ساتھ آپ کی نسبت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے بیفور دا ٹائم، جو پاکستان میں اگر وزارت خارجہ والے بابو ان سٹاک ہو جائیں کسی طریقے سے، ماضی میں جو سٹاک ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ودن 6 منتھ جو ہے وہ آپ بہت بڑی ایک رے آف ہوپ انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ وہی جنگ باز ری ایکشنری فورسز کے دباؤ میں آ کے پالیسی چینج کرنے کو اپنی حتک سمجھیں، تو پھر تو یہ کام نہیں ہوگا۔ آپ سب سے پہلے تسلیم کریں کہ ہمیں پالیسی چینج کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں سر، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ بڑا بولڈلی لڑی ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کسی فوج نے یا کسی ملک نے پاکستان سے زیادہ دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں دی ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اس میں جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، اور میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے تھی، اور یہ پولیٹیکل لیڈرشپ پوری دنیا میں ملیٹنٹ مین سٹریم ہوتے تھے، ڈسکشن ہو جانی چاہیے تھی پہلے۔ ہم نے اس کو اتنا لٹکا کے رکھا کہ آج پھر ہمارے گلے میں پڑ گئی ہے۔ میں آئی ایگری ود یو آن دس، اور میں نے تو لکھا بھی ہوا ہے ہاؤ ٹو مین اسٹریم ملیٹنٹس، ایون پوری دنیا کی ایگزامپلس پڑی ہوئی ہیں، اس میں کون سی وہ بات ہے۔ لیکن ایک لیک آف پولیٹیکل کنسنسس اینڈ لیک آف جو ایک ویژن ہے ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا کہ بھائی اس کو کیسے ڈیل کریں،
तमाम स्टेक होल्डर्स के कंट्री को उनको भी साथ में लाएं ताकि इसको मसले को वंस फॉर ऑल खत्म कर दिया जाए। जब हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे तो हमें ये चीज भी साथ ही वंस फॉर ऑल खत्म कर देनी चाहिए थी मुशर्रफ साहब के बाद ही। बट एनी हो क्योंकि कश्मीर था तो उन्होंने दे वर सक्सेसफुल के उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को दहशतगर्दी में कन्वर्ट कर दिया। दुनिया ने उनका मौकफ मान लिया, हमारा किसी ने मौकफ माना नहीं। बट एनी हो सर, आपके साथ बात करते हुए इट्स ऑलवेज एनर्जी, इट्स ऑलवेज रैशनल डिस्कशन, आर्गुमेंटेटिव डिस्कशन, बड़ा मजा आया बात करके। और हमने डिस्कस किया कि इंडिया को कैसे डील करना है। सर ने बताया कि भाई थोड़े अपने वो हैंगर से बाहर निकलो, और परसेप्शन के बारे में उन्होंने कहा कि वर्क इन होम, हमारे जो ग्रीवेंसेस थे उनके बारे में इतना नहीं बताया लेकिन चले वी विल कीप टॉकिंग ऑन दिस इंशाल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया जनाब। जी साहब, थैंक यू वेरी मच।